نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن میں سے کوئی چیز ایسی جو آپ کو بعد میں یاد آئی ہو اور آپ کے عمل میں بہتری آئی ہو، اس سے کوئی کام کرتے وقت کوئی آیت کوئی مضمون اس کا یاد آیا ہو. یہ کہتی ہے کہ ان کو یہ آیت یاد آئی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو جب یہ ریپر پھینکنے لگی تو ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ بھی تو آثار میں شامل ہے. ہوتا کیا ہے، لٹر کیوں پھینکا جاتا ہے؟ جب ایک پھینکتا ہے تو دوسرا کہتا ہے پہلے بھی یہاں گند پڑا ہوا تھوڑا اور پھینک دو، تو وہ ہر ایک دوسرے کے لیے نمونہ بنتا جاتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول پورا آلودہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو یہ بات بتائی کہ سورۃ یاسین کی وہ فضیلت جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اگرچہ قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے مضامین کے اعتبار سے. کہتے جس کو پتا ہے آرام سے وہ مان گئے. مومن ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. میں جب کل شام کی کلاس میں نیچے اتر رہی تھی تو میں ذرا سٹیپس آہستہ آہستہ لیتی ہوں، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ گنے جا رہے ہیں نا، یعنی گنے جا رہے ہیں کتنے سٹیپ میں اتری ہوں. اور اسی طرح جتنی آج تک جب سے بلڈنگ بنی ہے جتنی دفعہ بھی، کیونکہ میرا راستہ یہی ہے، تو جتنی دفعہ بھی میں آئی ہوں وہ سٹیپس میرے علم میں نہیں ہیں لیکن وہ سب لکھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس. اسی طرح آپ لوگ بھی جتنی دفعہ روز گھر سے یہاں پر آئے ہیں اور پھر کلاس روم میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، یہ سارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا لگا جیسے ایک عجیب سا انکشاف سا ہے. حالانکہ یہ بات تو پتہ ہی ہے، لیکن بار بار قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ شعوری طور پر وہ کام کرنے لگتے ہیں. اور پھر کوئی مشکل بھی ہو، آپ کو تکلیف بھی ہو کہیں جانے میں، تب بھی آپ خوشی سے جاتے ہیں کیونکہ وہ ساری گواہیاں لکھی جا رہی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. تو جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ رہے ہوں وہ تو کہیں نہیں جاتی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ ہم تمہاری ساری موومنٹس لکھ رہے ہیں. موومنٹ بھی لکھی جاتی ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے، لیکن سارے کاموں میں سے خاص طور پر سٹیپس، قدم، نشان، ان کی بات ہوئی. فی اعناقہم اغلالا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کہیں ہمیں احساس ہو کہ ہم بند ہیں یا ہمیں گھٹن ہو رہی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، تو سوچ کے بھی سانس لینا دوبھر ہوتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی آگ اور اس کی سزائیں یہ بس ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے. لیکن بہت سی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے تو سزا پانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، کتنی دفعہ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ انا نحن نحیی اور پھر نکتب 4 بار. اس سارے عمل کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف کی ہے. انا، بے شک ہم، یقیناً ہم، نحن ہم. اس تکرار سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تاکید. نحیی، ہم زندہ کریں گے. کس کو؟ الموتا، مردوں کو. جو لوگ بھی مر جائیں گے پھر وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم ان کو زندہ کریں گے. موتا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہے مردہ دل، ایمان نہ لانے والوں کے دل، کفار کے دل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کا بیان ہے، قدرت کا بیان ہے کہ ہم ان کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہیں، ان کو بھی ایمان کی زندگی دے سکتے ہیں. تو اگر یہ معنی کیا جائے تو اشارہ ہے پھر اہل عرب کی طرف کہ ان میں سے جو لوگ آج نہیں مان رہے
ایک وقت آئے گا کہ یہ مان جائیں گے. آج یہ سو رہے ہیں, آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کی غفلت دور ہو جائے گی اور یہ جاگ اٹھیں گے. اور ایسا ہوا اللہ کی توفیق سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ جو لوگ سو رہے ہیں, غفلت میں ہیں, آپ ان کو جگائیں, آپ ان کو خبردار کریں. اور جب آپ نے ان کو جگایا تو ان میں سے اکثریت پھر جاگ اٹھی, وہ اکثریت جو پہلے سوئی ہوئی تھی. یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے, یہ سوئے ہوئے دلوں کو جگا دیتا ہے. وَنَكْتُبُ, اور ہم لکھ رہے ہیں, ما قدموا, جو انہوں نے آگے بھیجا, یعنی ایمان لانے کے بعد جو بھی انہوں نے کام کیے اپنی زندگی میں, ہم نے ان کو بھی لکھ لیا. وَآثَارَهُمْ, اور جو اپنے پیچھے انہوں نے آثار چھوڑے, جو ان کی تاریخ بنی اور جو بعد کی نسلوں میں ان کے اثرات باقی رہے. وہ لوگ جو پہلے کفر پر تھے, پھر انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایک تاریخ مرتب کی. آج آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ان کاموں میں کس کو اپنے لیے مثال بناتے ہیں, کن کے آثار پر چلتے ہیں؟ صحابہ کرام. وہ لوگ جو پہلے منکر تھے, ایمان لا کر ان کو کیا شرف ملا, کیا سعادت ملی؟ صحابی بننے کی, آپ کے ساتھی بننے کی. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا. تو انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء, اور ہر چیز جو بھی انہوں نے کام کیے, جو بھی اثرات چھوڑے, اور بعد کی نسلیں جو بھی ان کے طریقہ کار پہ چلی. کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار کیا رکھ دیا گیا, صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ آپ سیدھے راستے پر تھے, آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا, اور باقی سب لوگوں کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ اپنے لیے کیا مانگے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ انعمت علیہم کون تھے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ فرسٹ جنریشن کے لوگ. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. بعد میں جو بھی اس قافلے میں شامل ہوئے, جو پہلے غافل تھے کہ اچانک وحی الہی کی قرآن مجید کی شکل میں بارش ان کے اوپر پڑی, وہ مردہ مٹی, وہ مردہ زمین جاگ اٹھی. آگے بھی ذکر آئے گا, وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا. تو انسانوں کے دل بھی کیسے ہوتے ہیں؟ زمین کی طرح ہوتے ہیں. بعض زمینوں پہ جب بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مٹی ابھر آتی ہے, جاگ اٹھتی, اس میں سے خوشبو آنے لگتی. پھر اس کو بس اشارے کی ضرورت ہوتی. اس میں جب بیج پڑتے ہیں تو فوراً وہ بیج اگاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی. صحابہ کرام کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب عرصہ دراز تک انہیں کوئی ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تو کچھ بنیادی اخلاقی خوبیاں تو ان کے اندر تھیں, اور وہ ایسے ہی تھیں جیسے زمین کے جوہر, مردہ زمین, بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے خزانے اس کے اندر دفن ہوتے ہیں, لیکن جو ہی پانی پڑتا ہے, بیج پڑتا ہے, وہ سارے خزانے باہر آنے لگتے ہیں. اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں. اور ان کی مثال کا اتباع کرنے کے لیے ہم سب کو کہا گیا ہے, اور ہمیں یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. تو ان کے آثار پر ہم چلے. اور آج تک جو بھی کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام اور صحابیات کے طرز عمل سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے موٹیویٹ ہو کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کس کو ملتا ہے؟ وہ سب کون لکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہے ہیں. ان کے آثار اللہ نے محفوظ کر لیے. اور اس کے بعد جو کوئی اس راستے پر چلا
جس کو بھی یہ وحی الہی ملی ان سب نے بھی جو کام اپنی زندگی میں کیے، جو بھی کارنامے سر انجام دیے، جیسے بعد میں جو صحابہ دیر سے مسلمان ہوئے جیسے اکرمہ ہے یا ابو سفیان ہے یا خالد بن ولید ہیں، ان لوگوں نے بھی جو تاریخ مرتب کی وہ سب بھی لکھی گئی، اور بعد کی جنریشن میں جو جو ان سے انسپائر ہوئے وہ بھی لکھا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر دور کے لوگ، کیونکہ شروع میں کیا کہا گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں. رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے. اور وہ کب ہدایت دیتے؟ جب وہ خود ہدایت پر ہوتے. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پہ ہیں. اور تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن مجید جو آپ کو دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف سے آیا ہے. اور کس لیے آیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے. اور اس راستے میں مشکلات آئیں گی، ریزسٹنس آئے گی، کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو مان کر نہ دیں گے. تو اس گروہ کی بات پہلے ہوئی کہ جنہوں نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آپ کو تسلی دی گئی کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، یا اپنے تعصبات میں گرفتار ہیں، یا آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں. ایسے لوگ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے. مانے گا کون؟ انما تنذر من اتبع الذکر. تو ڈرانے والا تو سب کو ڈراتا ہے، لیکن لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے اور کچھ ماننے والے. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ذکر کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں. ایسے لوگوں کو مغفرت کی بشارت ہے، عزت والے اجر کی بشارت ہے. اور پھر یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہدایت کون دیتا ہے؟ یہ دلوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کرتا ہے. تو انا نحن نحیی الموتى کس سے متعلق ہے؟ پھر اگر موتا کا ترجمہ یہاں، کیونکہ یہ ترجمہ میں نے ذاتی طور پہ نہیں کیا، یہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے. افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، یعنی ہدایت عطا کی. اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان تو فزیکلی مر جاتا ہے جب اس کی روح چلی جاتی، اور وہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک مردہ ہی شمار ہوتے ہیں جن کے اندر ہدایت نہیں ہوتی، ان کے دل مرے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو جگا دے، ان کو زندہ کر دے، اور اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے. جو وہ ارادہ کرے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ سب لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کی اولادیں آپ پر ایمان لے آئی. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ کے داعی کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے، وہ اس رحمت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں تک بھی اس کو لے جائے جو اللہ نے اس پر نازل کی ہے، اس کو عطا کی. اور باقی کام اللہ کا ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اب اس کو اپنے اوپر لیجیے. قرآن مجید سے پہلے ہمارے دل کیسے تھے؟ ہم کہاں تھے؟ اندھیروں میں، دل مردہ. اور دل مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان میں دنیا کی محبت زیادہ آ جاتی، اللہ کی محبت سے دنیا کی محبت بڑھنے لگتی. تو چونکہ دنیا کی محبت دل کے لیے ناقص غذا ہے، دل کو غذا چاہیے ہوتی نا کام کرنے کے لیے،
تو دنیا کی محبت ناقص غذا ہے. ناقص غذا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی غذا جس سے بیمار ہوگا دل. مثلا ہر انسان کا الگ مزاج ہوتا ہے. کسی کو کوئی خوراک فائدہ دیتی, کسی کو کوئی. ہے تو ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی, لیکن کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے اتنی الرجی ہوتی ہے کہ اگر وہ بھول کے کسی طرح کھا لیں تو کیا ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی کو الرجی کا اٹیک ہوتے ہوئے؟ یہاں تو عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے, لیکن باہر مجھے اتفاق ہوا بعض بچے پی نٹ سے الرجک ہوتے ہیں یا نٹس سے ہوتے ہیں. صرف اگر وہ کسی بچے سے بھی لے کے کھا لیں تو مرنے لگتے ہیں, پھڑکنے لگتے ہیں, شدید ری ایکشن ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نیو جرسی میں کسی جگہ پر انوائٹڈ تھی, تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو گھر والوں نے دعوت کی تھی, تو شرمس کسی کھانے میں تھے. تو ایک خاتون جو اس سے الرجک تھی انہیں پتہ نہیں تھا, تو وہ کہیں انہوں نے کھا لیا, اور کھاتے ہی ان کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ ہم سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ کیا ان کے ساتھ گزری ہے. حالانکہ شرمس عام لوگوں کو, جھینگے جو ہیں وہ کوئی ایسا نقصان نہیں دیتے. کئی لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی, کسی کو کسی چیز, لیکن سب کو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز ناقص ہوتی. تو جس طرح بعض غذائیں ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی یا ناقص ہوتی ہیں یا مضر ہوتی, مضر کا مطلب نقصان دہ ہوتی ہیں, اسی طرح دل کے لیے بعض چیزیں موت ہوتی ہیں, اور ان میں سے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں, غافل کرتی ہیں, انسان کے ایمان کی دشمن ہے, یا انسان کے ایمان کو گھن کی طرح کھانے لگتی ہیں. تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے کیا ضروری کہ وہ ان چیزوں سے بچے. تو جب بھی انسان کے اندر دنیا کی محبت, کسی انسان کی محبت, کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے, دل مرنے لگتا ہے. اب فزیکلی تو اگر ہارٹ ڈیڈ ہو تو انسان سروائیو نہیں کرتا نا, مر جاتا ہے. لیکن روحانی طور پر یا ایمانی طور پر اگر ماحول کے اثرات سے دل مردہ ہو تو ان سے مایوس نہ ہو. ان کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا دیں, کیا کریں؟ قرآن سنائیں, قرآن ان تک پہنچائیں. اور پھر آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ قومے میں جا کر بھی جب واپس زندہ ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی سے مایوس نہیں ہونا, کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اس کو تو کبھی ہدایت ملے گی نہیں, یہ تو کبھی سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے پیغمبر کے وارث ہوتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں, لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیں, اور لوگوں کو ہدایت دینا کس کا ذمہ؟ اللہ کا ذمہ. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اب بات ہم اپنی کر رہے تھے کہ اس قرآن نے ہمارے دلوں کو بھی زندگی بخشی. اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا, زندگی تو دے دی اللہ نے, نحیی الموتى, جاگ گئے, ونکتب ما قدموا. اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہم بولے نا, ہم کیا کرتے ہیں؟ ما قدموا, آگے کیا بھیج رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی, یا آپ دنیا کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں یا آپ آگے کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ یہاں ڈپازٹ کر رہے ہیں یا آپ وہاں ڈپازٹ کر رہے ہیں. یا آپ یہاں کے لیے تھک رہے ہیں یا آپ وہاں کے لیے تھک رہے ہیں. یا آپ یہاں کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ وہاں کے لیے کر رہے ہیں. قدموں کا مطلب آگے بھیج دینا. آگے سے مراد کون سا ہے؟ آگے آخرت. تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں کس لیے؟ ان کے دلوں میں یاد ہوتی ہے کس کی؟ اپنے اصلی گھر کی. پیغمبروں کی صفت بیان کی گئی نا, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ان کے دلوں میں ہر وقت گھر کی یاد ہوتی ہے, اور گھر کون سا؟ آخرت کا. امام احمد سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ آرام نہیں کرتے, تو کہتے تھے کہ وہاں چل کے کریں گے, آرام کی جگہ تو وہ ہے.
یہ تو کام کی جگہ ہے. تو جو وہاں آرام کرنا چاہتا وہ یہاں کام کرتا ہے. کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ماں، ایک خاتون اپنے بچے کو جگا رہی تھی نا، تو کسی نے پاس سے دیکھ کے کہا کہ تم اسے آرام کرنے دو. کہا اسی لیے تو جگا رہی ہوں کہ یہ کل آرام کر سکے. آج اگر سویا رہا تو کل آرام نہیں کر سکے گا. تو کل کے آرام کے لیے، آگے کے آرام کے لیے آج تھکنا اور آج کام کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ ہم سب کے لیے. کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ مجھ میں تو بہت زیادہ کام ہے اور میں تو بس مری گئی ہوں کام کر کر کے، اور میں تو اب تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے. نیور. ہر وقت یہ سوچا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. تو ہر وقت اس چیز کی ہرس اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جنت بہت مہنگی ہے. دنیا کا گھر بھی خریدنا ہو تو انسان فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کچھ کام کر لوں کہ میں کچھ حاصل کر سکوں. تو جنت تو بہت مہنگی جگہ ہے، اس کے لیے تو بہت کام کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوالٹی کی چیزیں چنیں گے. یہ نہیں کہ جو کچھ ہم نے آگے بھیج دیا وہ سارا ہی چل جائے گا سکہ. نہیں، صرف کھرا، کھوٹا نہیں چلے گا. فرق پتا ہے نا کھرے اور کھوٹے کا؟ کھرا کیا ہوتا ہے؟ خالص، اصلی، جعلی نہیں. جعلی نوٹ نہیں چلے گا. جو لوگ جعلی نوٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پکڑے جاتے ہیں. کوئی سزا ہے ان کی؟ ان کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے. تو جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں پہلے تو ذرا سارٹنگ کریں کیا کیا بھیجتے ہیں، سویر سے اب تک کیا بھیجا ہے. ہر روز اپنے آپ سے پوچھا کریں آج کیا بھیجا ہے، آج کیا ڈپازٹ کرا ہے، آج کیا جمع کیا ہے. اور پھر وہ کھرا تھا یا کھوٹا تھا. کیونکہ اگر کھوٹے سکے بھیجے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ جنت کے لیے کام نہیں آتے. کھرے سکے وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ نے کمائے، وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کیے ہیں، جس میں اور کوئی چیز شامل نہیں، کسی اور سے جزا کی توقع نہیں، کسی سے تعریف کی توقع نہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ما قدموا میں وہ چند بھی ہوئے نا، تھوڑے بھی ہو تو کام آ جائیں گے. اور جعلی بہت سے بھی ہوئے جو بظاہر دیکھنے میں تو نوٹ ہی لگتے ہیں لیکن وہ الٹا وبال جان ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ رہے ہیں اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور وہ لکھا بھی جا رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری نمازیں بھی ہیں. نماز ہم کہاں کے لیے پڑھتے ہیں؟ وہاں کے لیے پڑھتے ہیں نا. کچھ لوگ یہاں کے لیے پڑھتے ہیں اور اگر یہاں کا کام نہ تو چھوڑ دیتے ہیں. روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، کوئی بھلائی جو ہم کسی وقت کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لینا بس وہاں کے لیے جمع کر لیں، تو وہ عام طور پہ تو محاورہ نے نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دریا میں کوئی چیز پھینک دے تو ڈھونڈنی مشکل ہے نا. یعنی کہ انسان پھر احسان نہ کرے، جتائے نہ، دکھائے نہ، کیا چاہیے میں نے کیا تھا، بس کیا آگے بھیجا، ڈپازٹ کرا، ختم. جیسے بینک میں آپ پیسے جمع کراتے رہتے ہیں لیکن جعلی نوٹ لے کے جائیں گے تو جمع ہی نہیں کریں گے، الٹا آپ کو پکڑوا دیں گے. تو سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، نیکیاں بھیج رہے ہیں یا برائیاں بھیج رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھیج رہے ہیں یا غیبت بھیج رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں ہیں وہ بھیج رہے ہیں آگے، یا تان و تشنیع بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیونکہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وآثارہم، اور ان کے آثار یہ بڑی مشکل چیز ہے. اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم کرتے ہوئے ہر وقت تنہا تھوڑی ہوتے ہیں. تنہا ہو تو بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے بھی کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. فرشتے وہاں بھی پہنچے ہوئے، وہاں بھی نہیں چھوڑتے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ذرا الگ ہو کے، اکیلے ہو کے کوئی بات کر لیں، چھپ کے کوئی کام کر لیں، چوری چوری کچھ کر لیں. کوئی چیز چوری نہیں ہے، اللہ کے یہاں سب حاضر ہے،
کوئی چھپنا نہیں ہے. ہر عمل، ہر قول فعل، ان سب چیزوں کی مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اندھیرے میں بھی ہو جاتی. ہمارے کیمرے تو اب بنے ہیں نا جو اندھیرے کی تصویر لیں، لیکن وہاں پہلے سے ہی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے. دن ہو رات ہو، سمندر کے اندر اتر جائیں، جہاز پہ بیٹھ کے اوپر چلے جائیں، کہیں بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، کیونکہ کئی لوگ سعودی عرب میں تو بڑے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب امریکہ جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ وہی فرشتے جو سعودی عرب میں، جو پاکستان میں ساتھ تھے، وہی کینیڈا میں اور امریکہ میں ساتھ ہیں. وہ وہاں بھی ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہ یہاں بھی کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی چھوڑی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. سورۃ الزخرف آیت 80. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سن رہے ان کی چپکے کی ہوئی باتیں یا کام اور ان کی سرگوشیاں؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس ہی، یکتبون، لکھ رہے ہیں، وہ ساتھ ہی ہیں ان کے. سورۃ الجاثیہ میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تم پر حق کے ساتھ بولے گی. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھوا رہے تھے جو بھی تم عمل کر رہے تھے. تو یہ اللہ کے حکم سے سارے ریکارڈ مینٹین ہو رہے ہیں. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لیا ہر شخص نے جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو کرتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، جو نہیں کرتے وہ بھی لکھا جائے گا. مثلا نماز نہیں پڑھتے تو ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، وہ بھی لکھا جائے گا.